فرعون ایک بہت بڑا ظالم و جابر بادشاہ، جس نے محض اپنی حکومت بچانے کے لیے 70,000 بچوں کو ذبح کروا دیا، جو اپنے آپ کو فقال انا ربکم الاعلی کہتا تھا، یعنی میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ لیکن خدا کی شان تو دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے اس نے ہزاروں بچے ذبح کرائے، وہی بچہ نہ صرف فرعون کے محل میں پرورش پایا بلکہ فرعون نے اسے اپنا بیٹا بھی بنا لیا، اور فرعون برسوں تک خود اپنے محل میں ایک ایسے بچے کی پرورش کرتا رہا جس بچے نے فرعون کی عظیم سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون جو کہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ رب کہلواتا تھا، لیکن یہ کتنا بڑا بیوقوف تھا، اس کی حماقت کو دیکھ کر ہنسی بھی آتی ہے۔ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ رب کہنے والا فرعون کس قدر بے بس تھا، آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک بیٹا بھی پیدا نہیں کر سکتا تھا، یعنی فرعون کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ تو جو شخص اپنے لیے ایک بیٹا بھی پیدا نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ رب کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور آخر مجبوراً فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کے کہنے پر اپنے سب سے بڑے دشمن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو آج ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے فرعون کی بادشاہت، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اپنے ہی لخت جگر کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈالنا، اس صندوق کا فرعون کے محل تک پہنچنا، اور پھر فرعون کے محل میں آپ علیہ السلام کی پرورش۔ تو پیارے ناظرین، اس دلچسپ واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ ناظرین محترم، قرآن کریم میں کل 26 نبیوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ رسول ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے بار بار کیا ہے، اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں اور کس حالات میں پیدا ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، اور آپ کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام بنی اسرائیل بھی تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر فلسطین میں تھا، مگر چونکہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام اور تمام بھائیوں کو بھی مصر میں بلا لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے 550 سال بعد ہوئی۔ مصر میں کئی سارے بادشاہ ہوئے، اور مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، یعنی تمام بادشاہوں کے نام الگ ہوتے تھے لیکن ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ بڑا سخت دل اور ظالم تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ بیت المقدس یعنی فلسطین کی جانب سے ایک آگ نکلی ہے جس نے اس کی قوم اور بادشاہت کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ فرعون اس خواب سے بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اگلی صبح وہ بڑے بڑے نجومیوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کل رات ہم نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی ہے جو بڑی ہی تیزی سے مصر میں داخل ہوئی ہے اور ہماری قوم اور سلطنت کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ تو تم لوگ بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت فرعون کے دربار میں بڑے بڑے نجومی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، اس خواب سے یہ مراد ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے قتل کر کے تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب اگر فرعون کے پاس ذرا بھی عقل ہوتی تو وہ ضرور سوچتا کہ ہماری سلطنت کو تباہ کرنے والا تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، پہلے اسے دنیا میں آنے دو، اسے طاقتور اور جوان ہونے دو، پھر وہ اگر ہمارے مقابلے میں آ گیا تو ہم اس سے جنگ کریں گے، اور کیا پتہ جب وہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے تب تک ہم ہی زندہ نہ رہیں۔ مگر نہیں، وہ دنیا کا کوئی عام بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک سخت دل اور بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے رسک لینا مناسب نہیں سمجھا۔ فرعون ترنت اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ آج سے بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے، یعنی لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ بے شک فرعون مصر کا بادشاہ بنا، اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، وہ لڑکوں کو ذبح کر دیتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا، اور بے شک وہ تو تھا ہی فسادی۔ اب بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا فرعون کے سپاہی اسے قتل کر دیتے، اور اس طرح اس نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے۔
فرعون کتنا بڑا احمق تھا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے نجومیوں کی بات مان کر قتل عام کا حکم دے دیا۔ اس حساب سے فرعون کی نظر میں نجومی سچے تھے۔ تو اگر فرعون کی نظر میں نجومی سچے تھے تو چاہے وہ جتنے بچے ذبح کرا لیتا، اس کی سلطنت تو تباہ ہونی تھی۔ اور اگر فرعون کو نجومیوں کی بات پر یقین نہیں تھا تو بچوں کو قتل کرانے کا کیا مطلب؟ خیر، جب ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے بچے ذبح کرا دیے گئے تو فرعون کا ایک خاص وزیر ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا حامان۔ حامان نے فرعون سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر ہم اسی طرح بچوں کو قتل کرتے رہے تو بنی اسرائیل کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں گے اور صرف عورتیں بچیں گی، تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا؟ ہمارے کھیتوں میں کام کون کرے گا؟ کہتے ہیں کہ فرعون بنی اسرائیل سے جانوروں کی طرح کام لیا کرتا تھا، یعنی کسی سے گھر بنانے کا کام لیتا، کسی سے کھیتی باڑی کراتا، کسی کو جانوروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دے دی جاتی، یہاں تک کہ لیٹرنگ کی صفائی بھی انہی بنی اسرائیلیوں کے ذمے تھی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی گھریلو تمام طرح کے کام لیے جاتے۔ اب جو ان کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دے دیتا تو ٹھیک، ورنہ ان سے ٹیکس لیا جاتا، اور جو شام ہونے سے پہلے ٹیکس ادا نہیں کرتا اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر الٹا لٹکا دیا جاتا اور مہینوں تک اسی طرح رکھا جاتا اور پھر اسے قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ تو خیر، حامان نے کہا کہ اگر تمام مرد قتل ہو گئے تو ہم یہ سارے کام کس سے لیں گے؟ اب فرعون نے بھی سوچا کہ بات تو صحیح ہے، جس کے بعد فرعون حکم دیتا ہے کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال کے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ مطلب فرعون انتہائی درجے کا بے وقوف تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے جس سال بچے قتل نہ کیے جائیں اسی سال اس بچے کی پیدائش ہو جائے جو ہماری سلطنت کو تباہ کرنے والا ہے۔ تو اب فرعون کے حکم سے 1 سال کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا، جبکہ اس کے اگلے سال پیدا ہونے والے تمام بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ اب اللہ رب العزت کی شان تو دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 بھائی تھے۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی جس سال بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جس سال بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ تھا وہ نازک دور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال میں بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کیوں نہیں ہوئے؟ تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی فرمائی کہ اسے دودھ پلاتی رہا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے فرعون کے سپاہیوں سے خطرہ محسوس ہو کہ اسے قتل کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پس اسے دریا میں ڈال دے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خوف کر اور نہ غمگین ہو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، جبکہ آپ کی والدہ کا نام یارخا تھا، اور آپ علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھیں جن کا نام مریم تھا۔ جب فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تو فرعون کے سپاہی بنی اسرائیل کی ان تمام عورتوں پر نظر بنائے رکھتے جو حاملہ ہوتیں، اور جیسے ولادت کا وقت قریب ہوتا فرعون کی دایا اس عورت کے گھر پہنچ جاتی، اور اگر لڑکا پیدا ہوتا تو فرعون کی دایا سپاہیوں کو بتا دیتی اور فرعون کے سپاہی بچے کو قتل کر دیتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کے گھر بھی ایک دایا آئی۔ وقت ولادت دایا نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے ایک نور نکل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھ کر دایا کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دایا کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ بعد ولادت دایا کہنے لگی کہ اے عورت، ہم تو اس بچے کے قتل کے ارادے سے آئے تھے، پر پتہ نہیں کیوں مجھے اس بچے سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ اس کے نورانی چہرے کو دیکھ کر میری نفرت محبت میں بدل گئی ہے، اسی لیے میں اب اپنے ارادے سے باز آ گئی ہوں اور واپس جا رہی ہوں۔ اور ہاں، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ میں اس بچے سے متعلق فرعونیوں سے کچھ نہیں کہوں گی، لیکن تم اپنے بچے کا خیال رکھنا کیونکہ فرعون کے سپاہی کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر دایا وہاں سے واپس چلی گئی۔ تبھی اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ فرعون کے سپاہی ان کے گھر کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں، فرعونی آ رہے ہیں۔ اب فرعونی کا نام سنتے ہی آپ کی والدہ کا کلیجہ کانپ اٹھا، آپ کے ہوش و حواس جاتے رہے، اور آپ خوف کے مارے کہ فرعونی میرے بچے کو قتل کر دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ جب فرعون کا سپاہی گھر میں داخل ہوا تو پوچھا بچہ کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ کون سا بچہ؟ یہاں کوئی بچہ نہیں ہے۔
فرعون کہنے لگا اگر تیرے گھر میں کوئی بچہ نہیں تو پھر وہ دایا تیرے گھر کیوں آئی تھی؟ جس پر آپ نے جواب دیا کہ دراصل وہ میری دوست تھی جو مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور یہ بات کوئی جھوٹ بھی نہیں تھی کیونکہ وہ عورت حقیقتاً آپ کی دوست تھی۔ رب کی شان دیکھیے کہ ابھی کچھ دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد اکثر عورتوں کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور چہرہ بدلا بدلا سا نظر آتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب فرعون کا سپاہی پورے گھر کی تلاشی لیتا ہے لیکن اس تنور کی طرف نہیں جاتا جس تنور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ خیر، تلاشی کے بعد فرعون ہی واپس چلا جاتا ہے۔ فرعون کے جاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی سے پوچھتی ہیں کہ بچہ کہاں گیا؟ بیٹی کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا۔ تبھی اچانک آپ کو تنور کا خیال آتا ہے۔ اب دوڑی دوڑی تنور کے پاس پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں موسیٰ علیہ السلام جلتی ہوئی تنور میں بڑے آرام سے کھیل رہے ہیں اور آپ کے جسم پر آگ کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کی والدہ نے ترنت آپ کو آگ سے نکال کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگیں، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی دایا اور اس کے سپاہی سے نجات مل گئی۔ مگر خطرہ کچھ دیر کے لیے ٹل گیا تھا کیونکہ فرعون کے سپاہی کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی فرمائی کہ اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تجھے فرعون کے کارندوں سے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ چونکہ فرعونیوں کو شک ہو گیا ہے تو وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ آپ کو دریا میں ڈال دیں گی۔ اب حضرت یارخہ یعنی آپ کی والدہ ایک بڑھئی کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انہیں ایک صندوق چاہیے۔ اتفاق سے وہ بڑھئی ایک فرعونی شخص تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ اے عورت، تجھے صندوق کیوں چاہیے؟ پہلے تو حضرت یارخہ کچھ بہانہ بنا دیتی ہیں، لیکن اس شخص کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سچ بتا دیتی ہیں کہ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور انہیں ڈر ہے کہ کہیں فرعونی بچے کو قتل نہ کر دے۔ یہ سن کر فرعونی اندر ہی اندر بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے۔ اگر میں بچے کے بارے میں فرعون کو بتا دوں تو فرعون مجھے بہت سارے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ وہ بڑھئی حضرت یارخہ کو ایک وقت بتا دیتا ہے کہ فلاں روز آ کر تم صندوق لے جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے گھر لوٹ آتی ہیں، جس کے بعد پیسوں کا لالچی وہ بڑھئی فرعون کے دربار میں پہنچتا ہے۔ فرعون کے سپاہی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں کیا کام ہے؟ بڑھئی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے لیے ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے۔ سپاہی کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ، ہم فرعون سے کہہ دیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں خود بادشاہ سلامت کو بتاؤں گا۔ لیکن چونکہ فرعون کے دربار میں خاص لوگ ہی جا سکتے تھے تو فرعون کے سپاہی بڑھئی کو مار پیٹ کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ اگلے روز بڑھئی پھر دربار فرعون میں حاضر ہو جاتا ہے اور اپنی بات پر بضد رہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے لیے اس کے پاس اہم خبر ہے، لیکن وہ بادشاہ کو خود بتائے گا۔ اور فرعون کے سپاہی اگلے روز بھی اسے مار پیٹ کر بھگا دیتے ہیں۔ لیکن پیسے کا لالچی تیسرے روز بھی فرعون کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ ادھر فرعون تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ ایک شخص بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے لیے اس کے پاس اہم خبر ہے۔ اب فرعون کے حکم سے وہ بڑھئی دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ فرعون پوچھتا ہے کہ بتا تیرے پاس کیا خبر ہے؟ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ شخص اسی وقت گونگا ہو جاتا ہے۔ وہ بولنے کی لاکھ کوشش کرتا ہے مگر ایک لفظ بھی نہیں بول پاتا۔ فرعون غصے میں اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس پاگل کو جلدی ہمارے دربار سے نکالو۔ فرعون کے سپاہی بڑھئی کو باہر نکال کر جم کر کٹائی کرتے ہیں اور وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ خدا کی شان دیکھیے کہ فرعون کے دربار سے نکلتے ہی بڑھئی کی زبان بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر سے وہ بولنے لگتا ہے۔ المختصر اتنی پٹائی کھانے کے بعد بھی بڑھئی کے دل سے لالچ نہیں جاتا۔ اگلے روز پھر سے وہ فرعون کے دربار میں چلا جاتا ہے اور اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے اور پٹائی کھا کر واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن تیسرے روز جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچتا ہے تو اس کی زبان تو گونگی ہوتی ہی ہے، اس دفعہ وہ اندھا بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرعون کے دربار سے واپس آنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ وہ دل ہی دل شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور پکا عہد کرتا ہے کہ اگر اس کی آنکھیں اور زبان ٹھیک ہو گئیں تو پھر وہ اس بچے کی شکایت فرعون کے دربار میں نہیں کرے گا، جس کے بعد اس کی آنکھیں اور زبان دونوں صحیح سلامت ہو جاتی ہیں۔ تو بڑھئی اپنے وعدے کے مطابق لکڑی کی صندوق بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ جب تمہیں فرعونیوں سے خطرہ محسوس ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دو، چنانچہ حضرت یارخہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے قریب پہنچ جاتی ہیں۔ اب ذرا اس ہوش اڑا دینے والے منظر کو سامنے رکھیے اور سوچئے
ایک بچے کے لیے ماں کے دل میں کیا تڑپ ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک دودھ پیتا بچہ۔ جس وقت اسے ماں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، ایسے وقت میں ایک ماں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بچے کو دریا میں ڈال دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی بچہ دریا میں ڈوب بھی سکتا ہے، جانور بھی کھا سکتے ہیں، پانی میں بہتا ہوا کسی دوسرے شہر یا ملک میں بھی جا سکتا ہے۔ تو ایک خطرے سے بچانے کے لیے سینکڑوں خطرے مول لیے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت یارخا کو اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں تھا، 100% یقین تھا، لیکن اللہ کے وعدے پر یقین ہونے کے باوجود ایک ماں ہونے کے ناطے آپ کا دل بے چین بھی تھا۔ تو خیر، بحکم الہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق کو دریا میں ڈال دیا اور اپنے گھر واپس آ گئیں۔ ادھر وہ مبارک صندوق دریا کی موجوں میں ہچکولے کھاتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ فرعون کی ایک ہی بیٹی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، اور فرعون اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ لیکن فرعون کی بیٹی کو ایک بہت پرانی بیماری تھی، یعنی برص کی بیماری۔ فرعون نے بڑے بڑے حکیموں سے علاج کرا لیا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ فرعون کو کچھ نجومیوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، اس بیماری کا ایک ہی علاج ہے کہ دریا میں بہتا ہوا کوئی انسان ملے اور اس کی تھوک کو بیماری والی جگہ پر لگا دی جائے تو فوراً ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ بھی اس وقت ہوگا جب خاص دن ہو اور سورج خوب روشن ہو۔ کہتے ہیں کہ نجومیوں نے جس دن کا ذکر کیا تھا، جب وہ دن آ گیا تو فرعون نے اپنے محل کے آگے دریا کے کنارے ایک محفل سجائی۔ فرعون کا جو محل تھا وہ دریا کے کنارے پر تھا، اور دریا کا پانی فرعون کے محل کو چھو کر گزرتا تھا۔ اب فرعون دریا کے سامنے اس انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ دریا کے اندر سے کوئی انسان ملے جس کی تھوک لگا کر ہماری بیٹی کی بیماری دور ہو جائے۔ ادھر فرعون کی باندی اور لونڈیاں دریا میں نہا بھی رہی تھیں، تبھی ایک صندوق ہچکولے کھاتا ہوا ان کے قریب سے گزرتا ہے۔ اب جیسے باندی اس صندوق کو دیکھتی ہے، اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے جاتی ہے۔ اب فرعون اس صندوق کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دیکھ سکیں کہ آخر اس کے اندر ہے کیا۔ کہتے ہیں کہ فرعون صندوق کھولنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر کھول نہیں پاتا۔ اب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جو کہ ایک نیک سیرت خاتون تھی، انہوں نے دیکھا کہ صندوق کے اندر سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ جب حضرت آسیہ نے اس صندوق کو کھولا تو وہ فوراً کھل گیا۔ اب جیسے صندوق کھلا، اندر ایک نورانی چہرے والا بچہ نظر آیا۔ فرعون حیران تھا کہ آخر اتنا خوبصورت بچہ صندوق کے اندر کیا کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بچہ ہے کون، اور اسے صندوق کے اندر رکھا کس نے۔ تبھی فرعون کے درباریوں میں سے کچھ لوگ، اور خاص کر فرعون کے وزیر حامان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں تو لگتا ہے یہ بچہ وہی ہے جو آپ کی سلطنت کو تباہ کرنے والا ہے، اور قتل ہونے کے ڈر سے کسی نے اسے صندوق میں رکھ دیا ہے، لہٰذا فوراً اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی فرعون کچھ کہتا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کہنے لگی کہ قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، یہ بچہ تو ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا کہ اے فرعون، دیکھو یہ بچہ کتنا پیارا اور خوبصورت ہے، یہ بچہ تو ہمارے اور تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور ویسے بھی ہمارے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور تمہارے لیے خطرہ تو اسی ملک کا بچہ ہے، اور پتہ نہیں یہ بچہ کس ملک کا ہے، لہٰذا اسے قتل مت کرو۔ فرعون نے بھی سوچا کہ بات تو صحیح ہے، ہمارے لیے خطرہ تو اسی ملک کا بچہ ہے، اور وہ تیار ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرعون جیسا ظالم و جابر بادشاہ جو کسی کی نہیں سنتا تھا، لیکن بیوی کی بات ماننے پر وہ بھی مجبور ہو گیا۔ پتہ چلا جو کام دنیا کا بڑا سے بڑا ہتھیار نہیں کر پاتا، وہ کام عورت کے جذبات اور اس کی باتیں بڑی آسانی سے کر دیتی ہیں۔ فرعون جیسا ظالم اپنی بیوی کے سامنے نرم پڑ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں۔ پورا دربار فرعون موسیٰ کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ فرعون بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کے حکم سے کئی دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا جاتا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ فرعون اور پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی تو ہو جو اس بچے کو دودھ پلا کر خاموش کرے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کی! جس بچے سے بچنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کرا دیے، آج وہی بچہ فرعون کے محل میں پہنچ چکا ہے۔ فرعون نے اسے اپنا بیٹا بھی بنا لیا ہے اور اسے روتا بلکتا دیکھ کر پریشان بھی ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کئی عورتوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے ان میں سے کسی بھی عورت کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر تمام عورتوں کے دودھ کو حرام کر رکھا تھا، یعنی مرضی مولا تو کچھ اور تھی۔
ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو دریا میں ڈال دیا تو آپ کا دل بے چین ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ ان کادت لتبدی بھی، تو عنقریب وہ اس بھید کو کھول دیتی، یعنی بچے کو دریا میں ڈالنے والی بات سبھی کو بتا دیتی۔ لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو تسلی اور قرار نہیں عطا فرماتے۔ بھلے اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے بچے کو تیری طرف لوٹا دیں گے، لیکن ماں کا دل اتنی جلدی کہاں مانتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہم نے تیرے بھائی کو دریا میں ڈال دیا ہے، لیکن تو اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلی جا، دیکھ وہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، اور موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جا۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوب، تو وہ دریا کے کنارے دور سے کھڑی ہو کر دیکھتی رہیں۔ خیر، جب آپ کی بہن نے دیکھا کہ فرعون بچے کو لے کر کافی پریشان ہے، تب آپ کی بہن ہمت کر کے فرعون کے محل میں داخل ہوئیں اور کہا وَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر والے کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے اس بچے کو دودھ بھی پلائے اور پرورش بھی کرے، اور اس گھر کے لوگ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہیں۔ اتنا سنتے ہی فرعون کا وزیر حامان کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے یہ لڑکی اس بچے کو اچھی طرح جانتی ہے، تبھی تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس گھر کے لوگ اس بچے کے خیر خواہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ فرعون کو شک ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے اپنی بات کو فوراً بدل دیا اور کہا میرا مطلب ہے اس گھر کے لوگ بادشاہ کے خیر خواہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے رونے کے سبب فرعون کا ماتھا پہلے سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اسے بلا کر لے آؤ۔ چنانچہ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے محل میں داخل ہوئیں، اور جیسے ہی بچے کو گود میں لینے کا ارادہ فرمایا، ماں کی خوشبو پا کر ترنت اپنی ماں کی طرف لپکے اور خاموش ہو کر دودھ بھی پینے لگے۔ فرعون بڑا حیران ہوا کہ ہم نے اتنی ساری دائیوں کو بلایا مگر اس بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا، مگر اس عورت کو دیکھتے ہی یہ خاموش بھی ہو گیا اور دودھ بھی پینے لگا۔ فرعون نے پوچھا اے عورت، یہ بتا ہماری 1000 کوششوں کے بعد بھی یہ بچہ نہ تو خاموش ہوا اور نہ ہی اس نے دودھ پیا، مگر تجھے دیکھتے ہی یہ بچہ خاموش بھی ہو گیا اور دودھ بھی پینے لگا، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ دراصل میرا دودھ بہت ہی ذائقہ دار اور پاک ہے، میں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہوں اور میرے جسم سے قدرتی خوشبو بھی آتی ہے، لہٰذا اسی لیے آج تک میں نے جتنے بھی بچوں کو گود لیا اس نے میرا دودھ ضرور پیا ہے۔ جس کے بعد فرعون نے آپ کے لیے ایک تنخواہ مقرر کر دیا اور کہا آج کے بعد تو اسی محل میں رہ کر بچے کی پرورش کرے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ غم نہ کرے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور وہ یہ بھی جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی تھی کہ جب تجھے فرعونیوں سے خوف محسوس ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دے، تم خوف اور رنج میں مبتلا نہ ہو، بے شک ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ تو آپ کی والدہ نے بحکم الہی آپ کو دریا میں ڈال دیا اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا اور آپ کو آپ کی والدہ کی جانب لوٹا دیا، اور اس طرح پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا اور آپ کی پرورش آپ کے سب سے بڑے دشمن فرعون کے محل میں ہونے لگی، وہ بھی اپنی ماں کی گود میں۔ تو پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے کے واقعات، یعنی کیسے آپ جوان ہوئے، پھر آپ کے ہاتھوں فرعونی کا قتل ہوا اور فرعون کے خوف کی وجہ سے آپ مدین تشریف لے گئے، وہاں آپ کا نکاح ہوا، وہاں سے 10 سال بعد واپس آ کر کیسے آپ نے فرعون کو تبلیغ کی، انشاءاللہ اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں بتائیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو ایسے ہی اور بھی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔